العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عزیز طلباء، الحمدللہ اسباق روزانہ آپ کے لیے پڑھائے جا رہے ہیں. تمارین آپ کو حل کر کے کچھ تمارین حل کر کے دی جا رہی ہیں. اس کی روشنی میں کچھ تمارین آپ کے لیے چھوڑی گئی، آپ وہ بھی مکمل کر رہے ہوں گے، لکھ بھی رہے ہوں گے، یاد بھی کر رہے ہوں گے. میں کن لفظوں میں آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ تعلیم کی گاڑی صرف ایک پہیے سے نہیں چلتی، اس کے 4 پہیے جو ہوتے ہیں اس میں سے اہم پہیہ آپ کی ذات ہے. استاد اپنی جگہ پڑھا دے، محنت کر دے، سمجھا دے، اپنی پوری کوشش کر کے افہام و تفہیم کرا دے، سبق کو آپ کے ذہن کے اندر پیوست کرا دیں، تاہم پھر بھی آپ اگر اس کی طرف مائل نہ ہو، توجہ نہ دے، اس کے لیے درکار محنت کو بروئے کار نہ لائے، تو عزیزو یہ بات گرہ باندھ لیجئے، علم صحیح معنوں میں نہیں آئے گا. علم کے لیے حصول کے لیے جو چوطرفہ محنت درکار ہے، اس کے اندر آپ کی ذات اولا ہے. کتاب اپنی جگہ مسلم، استاد اپنی جگہ مسلم، لیکن ان سب کے باوجود یہ ہوتے ہوئے بھی اگر آپ خود نہ اس کی طرف مائل ہو، پڑھنا نہ چاہے یا محنت نہ کرنا چاہیں، تو پھر کوئی ایسی ٹیبلٹ یا کیپسول نہیں ہے جو آپ کو کھلا دی جائے اور سبق آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے اور یاد بھی ہو جائے. اس لیے آپ بہت اہمیت کے ساتھ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کی محنت کے بغیر یہ گاڑی آگے نہیں چلے گی. آپ کے یاد کیے بغیر یہ کارواں اور یہ قافلہ اپنی منزل کو نہیں پہنچے گا. آپ کی اپنی محنت اگر اس میں نہ رہی تو یقیناً سوائے وقت کے برباد کرنے کے حاصل کچھ نہ ہوگا. اس لیے میرے عزیزو، 1% اگر استاد کی محنت، 1% کتاب ہمارے سامنے، تو 99 اور 98% آپ کی ذات کو اس میں انوالو اور لگنا پڑے گا، تب جا کر بات بنے گی. ہاں، میں زیادہ آپ کی سما خراشی کا باعث نہیں بنوں گا اور آپ کو جو ہے بہت زیادہ اس کی طرف مائل نہیں کروں گا کہ آپ محنت نہیں کر رہے ہوں گے. یقیناً آپ اپنا اچھا برا، صحیح غلط، کیا ہے کیا نہیں، آپ خود اس لائق ہے، آپ وہ چیز سمجھتے ہیں اور سمجھ کر یقیناً آپ قدم اٹھائیں گے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تھوڑی محنت اپنی ہو جائے، پھر اللہ کی مہربانیاں، نوازشیں، اس کی کرم فرمائیاں، اس کی عنایتیں، اس کی عطا راستہ تک رہی ہے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. اقبال کو دعا دیجئے، کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں. اس کا حاصل یہ ہے میرے پیارو عزیزو کہ ہم محنت میں لگیں، ہمارے اپنے اسباق کو دی گئی ہدایت کے ساتھ یاد کریں. ٹھیک ہے؟ اللہ ہم آپ کو سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آج کا ہمارا سبق ہے درس الاربعون، 40واں سبق. ہم نے اب تک کے قواعد، گرامر وغیرہ وغیرہ اس سے پہلے 39 سبق کے اندر مختلف انداز سے مختلف قواعد، مختلف باتیں
عربی کس طریقے سے آتی ہے، عربی کو کس طریقے سے فالو کرنا چاہیے، عربی میں کیسے کمانڈ اور مہارت حاصل ہو سکتی ہے، دھیرے دھیرے ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ مفردات اور یہ چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے جو ہے قواعد آپ کے ذہن نشین رہیں تو یقیناً آپ آگے بڑھتے رہیں گے۔ اب اس کے لیے جو ہے یہاں پر کچھ اسباق کے اندر محادثات، کچھ گفتگویں اور کچھ جملے ایسے دیے جا رہے ہیں جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے جو یاد کیا ہے اور جو پیچھے پڑا ہے وہ ہمارے جو ہے ذہن نشین ہے نہیں ہے، مستحضر ہے نہیں ہے ہمارے علم میں، تو اس کے لیے یہ کوشش ہے۔ دیکھیے الدرس الاربعون، 40واں سبق، المحادثۃ الاولی، پہلی گفتگو، پہلا محادثہ۔ محادثہ کس کو کہتے ہیں؟ آپس میں بات چیت کرنے کو، گفتگو کو، آپس میں کلام کرنے کو، ایک دوسرے سے بات کرنے کو المحادثہ عربی کے اندر کہتے ہیں۔ المحادثۃ الاولی، ہاں یہ عدد وصفی ہے، الاولی آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، پہلی گفتگو۔ لما، کیوں، تأخرتم، تم نے تاخیر کی، متأخرتاً، دیری سے، حارٌ، گرم، راسباً، ناکام، فعل، ناجح، کامیاب، پاس، نسی، بھول گیا، تسمح، آپ اجازت دیں گے، آصف، افسوس، اثناء، دوران، درستم، تم نے پڑھا۔ یہ دوران کا مطلب سمجھے آپ، درمیان میں، ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں درمیان، اسی کو دوران، اور عربی میں اس کو کیا بولیں گے؟ اثناء، دوران، درمیان۔ درستم، تم نے پڑھا، ندری، ہم کو معلوم ہے، ادرا، یدری، ادرا ان سے، ندری، ہم کو معلوم ہے، عندما، جب، جہات مختلفۃ، مختلف جگہیں، ولد، پیدا ہوئے، مجہول ہے، فعل مجہول ہے یہ، ولد، پیدا ہونا، ولد، پیدا ہوئے، فتح، کھولی گئی، ارجو، میں امید کرتا ہوں، وجدنا، ہم کو ملا، اختبار النصف السنوی، اختبار النصف السنوی، ششماہی امتحان۔ اب یہاں گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ المدرس، نیچے لکھا ہے تلاميذ، یعنی استاد اور طلبہ کے درمیان یہ گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب پوری گفتگو کے اندر ایک طرف لکھا رہے گا میم، دوسری طرف لکھا رہے گا تا، میم سے مراد مدرس، تا سے مراد تلاميذ یعنی طلبہ، ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب وہ میم تا کو ہم جو ہے دیکھتے چلیں۔ المدرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، یہ ترجمہ ہوا سلام کا۔ تلاميذ، طلبہ نے مدرس کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، آپ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اور اس کی طرف سے مغفرت ہو۔ ایک جملہ اور پڑھ دیتا میں میم کا لے کر، میم یعنی المدرس، لم تأخرتم ایھا الطلبۃ، تم نے تاخیر کیوں کی اے طلبہ۔ تلاميذ یعنی طلبہ جواب دیتے ہیں، التلاميذ، تلاميذ، طلبہ نے کہا، لأن الحافلة جاءت اليوم متأخرة، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج بس تاخیر سے آئی، لأن الحافلة، اس لیے کہ بس، جاءت اليوم، آج آئی، متأخرة، تاخیر سے، اس لیے کہ آج بس تاخیر سے آئی۔ میم، متى جاءت، کب آئی؟ جاءت الساعة 7:15،
جاءت الساعة السابعة والنصف، وہ 7:30 بجے آئی، وہ 7:30 بجے آئی۔ متى تجیء، کب آتی ہے، یعنی وہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے روزانہ کب آتی ہے، کب آتی ہے؟ تلاميذ جواب دیتے ہیں تجیء كل يوم الساعة السابعة إلا ربعا، روزانہ 6:45 بجے آتی ہے، تجیء آتی ہے، كل يوم روزانہ، الساعة السابعة إلا ربعا 6:45 بجے، روزانہ 6:45 بجے آتی ہے۔ سجل الحضور یا جابر، حاضری رجسٹر کہاں ہے اے جابر؟ ماجد لم يحضر جابر الا ان والدہ مريض، جابر نے کہا لم يحضر جابر، ماجد نے کہا جابر حاضر نہیں ہے اس لیے کہ اس کی والدہ بیمار ہے۔ کیف علمت ذلک، استاد نے کہا کیف علمت ذلک، وہ تم نے کیسے جان لیا؟ علمت ذلک لأنی ذهبت إلى بیتہ هو اخبرنی، وہ میں اس طریقے سے جان لیا ہوں یا میں اس طریقے سے جان گیا ہوں کہ میں انی ذهبت إلى بیتی، کہ میں اس کے گھر کی طرف گیا تھا اور اسی نے مجھ کو خبر دی، ہوا اخبرانی، ہوا اخبارا، اس نے خبر دی نی مجھ کو۔ لماذا اغلقتم نوافذ الفصل ایھا التلاميذ، اب استاد دوسرا سوال کر رہے ہیں، لماذا اغلقتم، اغلق یغلق اغلاقا بند کرنا، نوافذ نافذۃ کی جمع ہے، کلاس کی کھڑکیاں تم نے بند کیوں کی اے طلبہ، آپ نے کلاس کی کھڑکیاں بند کیوں کر رکھی ہے اے طلبہ؟ جواب دیتے ہیں طلبہ اغلقنا نوافذ الفصل لأن الهواء شدید وحار، اغلقنا نوافذ الفصل یہ متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے کلاس کی کھڑکیاں اس لیے بند کی کہ ہوا شدید، ہوا سخت ہے، وحارن اور گرم ہے، ہوا سخت ہے اور گرم ہے۔ ماجد نريد ان نعرف نتیجة اختبار النصف السنوی یا استاد، ماجد نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم جان لیں ششماہی امتحان کا نتیجہ اے حضرت۔ طلبہ کم راسباً فی فصلنا یا استاد، ہماری کلاس میں کتنے طلبہ یا ہماری کلاس میں کتنے فیل ہیں؟ راسباً فیل، کتنے فیل ہیں ہماری کلاس میں؟ یا استاد اے استاد، استاد نے جواب دیا کلکم ناجحون والحمد للہ، تم تمام کے تمام کامیاب ہو اور اللہ کا شکر ہے، والحمد للہ اور اللہ کا شکر ہے، کلکم ناجحون والحمد للہ، تم تمام کے تمام کامیاب ہو اور اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے، حل من راسب فی الفصول الاخرى یا استاد، کیا دوسری کلاسوں میں بھی فیل ہیں اے استاد؟ نعم ولكن الراسبین قلیلون، ہاں مگر ناکام یا فیل یا ناپاس ہونے والے تھوڑے ہیں، قلیلون تھوڑے ہیں، قلیلون کی جمع قلیلون تھوڑے ہیں۔ من کاتب هذا على السبورة، بورڈ پر یہ کس نے لکھا ہے؟ طلبہ لا ندری وجدناه عندما دخلنا الفصل، ہم نہیں جانتے
وجدناہ عندما دخلنا الفصل، ہم جب کلاس میں داخل ہوئے اس کو ہم نے پایا. یترک الفصل مفتوحا فیدخلہ طلاب من جہات مختلفہ، کلاس کھلی چھوڑ دی گئی تھی. فیدخلہ طلاب من جہات مختلفہ، دوسری جگہوں کے طلباء اس میں داخل ہوئے. سرق کتابی، میری کتاب بھی چوری ہوئی. وکراست، اور کاپی بھی. ماذا نعمل، اب ہم کیا کریں. فالقفل مکسور، قفل بھی تو ٹوٹا ہوا ہے. استاد هل من ذاہب الى السوق اليوم، آج بازار کون جانے والا ہے. ماجد انا ذاہب انشاءاللہ، میں جانے والا ہوں انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. انشاءاللہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ان، اگر، شاء اللہ، اللہ چاہے. شاء یشیء شیئا. ارجو ان تشتری قفلا جیدا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ خرید لائے، آپ خرید لائے ایک نیا قفل. ماجد انشاءاللہ، انشاءاللہ. ما انا بغافل عما تعمل یا حامد، اے حامد جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں. حامد ارجو ان تسمح بالخروج فانی اريد ان اذهب الى القصار. حامد نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ کو نکلنے کی اجازت دیں گے. فانی اريد، پس میں چاہتا ہوں کہ دھوبی کی طرف جاؤں. القصار دھوبی. اذهب میں جاؤں، متکلم کا صیغہ ہے یہ. لا اسمح لك بذلك، الا تعرف ان الخروج في اثناء الدرس ممنوع. لا اسمح لك، میں تجھ کو اجازت نہیں دوں گا. اس طرح کیا تو نہیں جانتا ہے، الا تعرف، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ ان الخروج فی اثناء الدرس، کہ درس کے درمیان میں نکلنا ممنوع، منع ہے. حامد، حامد نے کہا انا آسف یا استاد، مجھ کو افسوس ہے اے حضرت. افتح الكتاب اريد الان ان اسألكم عن ما درستم امس. کتاب کھولو. استاد نے کہا کتاب کھولو. افتح الکتاب، جمع کا صیغہ ہے وہ، فعل امر ہے. فتح یفتح سے افتح، کھول. افتحو، کتاب کھولو. میں چاہتا ہوں کہ اب میں تم سے سوال کروں، پوچھوں. عما درستم امس، کل جو تم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں. فی ای شہر ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حامد، کس شہر میں، کون سے شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اے حامد. حامد، حامد نے کہا ما ادری، میں نہیں جانتا ہوں. استاد الم تدرسوا هذا، کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا. طلبہ بلا درسناہ ولکن نسی حامد، جی ہاں ہم نے اس کو پڑھا ہے لیکن حامد بھول گیا. استاد المدرس، استاد من یعرف هذا، یہ کون جانتا ہے. طلبہ میں سے کسی نے کہا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر ربیع الاول، فی شہر ربیع الاول. یہ سب فی کا کرشمہ ہے، تین جگہ زیر آ رہا ہے، مجرور ہو کر پھر جو ہے مضاف مضافلے، پھر مضاف، پھر مضافلے، شہر مضاف، ربیع مضافلے، پھر مضاف ربیع اور الاولی مضافلے، ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. کم شہرن السنۃ، سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں. السنۃ 12 شہرن، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کم یومن الشہر، مہینے کے کتنے دن ہوتے ہیں. الشہر 30 یومن او 29 یومن، مہینے میں 30 دن یا 29 دن ہوتے ہیں. کم اسبوعن الشہر، کتنے ہفتے ہوتے ہیں مہینے کے. طلبہ الشہر 4 او 5 اسابع، اسابع. الشہر 4،
مہینہ 4 یا 5 ہفتوں کا ہوتا ہے. سبعۃ کی جمع اچھا اسبوعاً اصابع، اسبوع کی جمع اصابع. کم یوماً الاسبوع، ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ الاسبوع 7 ایام، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. ما هي اسماء ایام الاسبوع؟ ما هي اسماء ایام الاسبوع؟ ہفتے کے دنوں کے نام کیا ہے طلبہ؟ الجمعۃ، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس. جمعہ کا دن، سنیچر کا دن، اتوار کا دن، پیر کا دن، منگل کا دن، یوم الاربعاء بدھ کا دن، یوم الخمیس جمعرات کا دن. ما هي اسماء الشہور العربیۃ؟ عربی مہینوں کے نام کیا ہے؟ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولى، جماد الاخرى، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارك، شوال المكرم، ذو القعدة وذو الحجة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.